آج ہم نے کروشل کانفرنٹیشن ڈسکس کرنا ہے. اس سے پہلے ہم ہمیشہ کروشل کانورسیشنز کے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ اس کے پرنسپلز ڈسکس کیے ہیں, بٹ آج ہم کروشل کانفرنٹیشن ڈسکس کریں گے, یعنی کہ کنفرنٹ کرنا کسی کے. جب اگلا بندہ ویسا بیہیو نہیں کر رہا ہوتا جیسا ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے, یا اس کے بیہیویئر میں کوئی غلطی ہوتی ہے, ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارا سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی اگلا بندہ ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا؟ لائک واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو؟ بحث کرتے ہیں, ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن میں ہمارا اینگر جو ہے وہ نکل آتا ہے, ہم برسٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اگلے پہ. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ کنفرنٹ کر دیں, یعنی کہ کنفرنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اگلے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا, یا اگلے کو یہ چیز بتانا کہ انہوں نے فلاں چیز میں غلطی کی ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ہر کسی میں یہ اسکل نہیں ہوتا, یا ہر کوئی آسانی سے یہ کر نہیں پاتا, کیونکہ جب آپ لیٹ سے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, بٹ آپ کے کسی لائک کوئی آپ کا کزن ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, یہاں پہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. چونکہ وہ بڑے ہیں, ایج میں بڑے ہیں, ان کی عزت بھی اپنی جگہ ہے, سب کچھ ہے, تو ہم انہیں ان کی غلطی بتا نہیں سکتے ہیں. یا انہوں نے کوئی ہماری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کی ہے, ہماری کسی ایکسپیکٹیشن کو وائلیٹ کیا ہے, یا پھر انہوں نے کوئی پرومس ہم سے جو ہے وہ توڑا ہے, تب ہم ان کو کنفرنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کیا ہرڈلز آتی ہیں ہمیں کسی کو کنفرنٹ کرنے میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم بہت ایزیلی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہم سے یہ چیز ٹالریٹ ہی نہیں ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ہماری بات نہیں مان رہا, اور سب سے جو فرسٹ پاسبل سولوشن ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم غصہ کر لیں اگلے پہ, کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے تو آپ میری بات سن لیں. ہم ان سے بالکل اوائڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم ان کو کنفرنٹ ہی نہیں کرتے, یعنی کہ آمنا سامنا ہی نہیں کرتے. وہ جب بھی ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں, یا ان کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ یا کوئی ان کے ساتھ ڈسکشن ہونے لگتی ہے, ہم وہاں سے نکل آتے ہیں. کانورسیشن از بیسکلی اے ڈائلاگ, دو بندوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, ایک مشکل بات ہے, ایک کروشل ٹاپک پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, جس میں میرا اوپینین ڈفرینٹ ہے اور آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہے. بٹ کانفرنٹیشن از کہ آپ نے اگلے بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہاں آپ سے جو غلطی آپ نے کی ہے, مطلب آپ کی یہ غلطی ہے اس میں. جیسے مثال کے طور پر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آپ نے مجھے کنفرنٹ کرنا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرا یہ بیہیویئر اس ٹائم پہ فلاں وقت پہ ٹھیک نہیں تھا. تو کنفرنٹ کرنے میں جھجک محسوس کریں گے کہ میں کیسے اگلے بندے کو یہ بتا دوں کہ وہ اس کی غلطی ہے, کیونکہ لاٹ آف ٹائمز ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلا ایک بات ہی یہ آتی ہے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ اس کی غلطی ہے تو وہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا, مجھ سے منہ پھیر لے گا, مجھ سے بات چیت نہیں کرے گا, غصہ کر لے گا, پریشان ہو جائے گا, یا ہماری ریلیشن شپ اب آپس میں خراب ہو جائے گا, یا اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کنفرنٹ نہیں کر پاتے. تو یوزلی جو کروشل کانفرنٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہی تب تین جگہوں پہ ہوتی ہے. یا تو کسی نے کوئی بیڈ بیہیویئر شو کیا ہو تو آپ اگلے کو کنفرنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ اس کا آمنا سامنا کرتے ہیں, فیس ٹو فیس ان کو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی غلطی ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو چیک آن یور بیہیویئر, آپ کو آپ کا رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایسے یا تو یہ کسی ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیڈ بیہیویئر شو کرتا ہے تو آپ اگلے کو کنفرنٹ کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا پرومس توڑتا ہے یا کوئی بروکن پرومسز ہوتے ہیں تو اس کیس میں بھی آپ کروشل کانفرنٹیشنز کرتے ہیں. تھرڈ چیز ہوتی ہے کہ جب ہماری ایکسپیکٹیشنز کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے, یعنی کہ ہماری امیدوں کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے, ہم نے ان سے ایکسپیکٹ کچھ اور کیا ہوا تھا بٹ ایکچولی انہوں نے ہماری ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کیا, جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ ہمیں شو نہیں کی. مثال کے طور پر میرا کسی فرینڈ کے ساتھ کوئی ڈنر پلان ہے یا لنچ پلان ہے, اور ہماری ایک کمٹمنٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہے کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ ہم نے ملنا ہے, اینڈ دی نیکسٹ پرسن اس ٹائم پہ ڈز ناٹ شو اپ. ڈیپ ڈاؤن مجھے بہت برا لگے گا, میں بہت ہرٹ ہوں گی کہ مجھے اس بندے نے وہ آیا ہی نہیں, ہماری ایک پراپر کمٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی کہ ہم نے اس ٹائم پہ یہاں فلاں ٹائم پہ ملنا تھا, بٹ وہ ڈڈ ناٹ شو اپ. جب آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ سائلنس میں چلے جاتے ہیں, لڑ لیتے ہیں. جب کوئی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے ایگریشن ہو جاتے ہیں, ٹانٹس دے سکتے ہیں, آپ تھریٹس کر سکتے ہیں, آپ سرکیسٹک ہو سکتے ہیں. سو کنفرنٹیشن وڈ بی رائٹ. ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے, اپنی کمٹمنٹ اس نے شو نہیں کی اور آپ کو بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے, تو آپ ان کو رائٹ وے میں کنفرنٹ کرتے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے رائٹ وے آف کنفرنٹیشن؟ کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے, کیسے کر سکتے ہیں ہم صحیح سے کنفرنٹ؟ کوئی طریقہ ایسا ہے جس سے ہم نے اگلے کو کنفرنٹ کرنا ہے, لیکن وہ طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ اپنی فیلنگز ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے ایسا فیل کیا, آئی فیلٹ ویری ڈس اپوائنٹڈ, مجھے بہت برا لگا, میں بہت ہرٹ ہوا جب آپ نے ایسا ریئیکٹ کیا. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے. دے آر سیئنگ دیٹ کروشل کانفرنٹیشن از اے اسکل سیٹ which is organized to know what to do before
between and after the conversation. اب یہ جو کروشل کانفرنٹیشن ہے یہ بیسکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈائلاگ میں رہنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنا ہے تو مجھے اپنی پہلے تیاری کیا کر لینی چاہیے, تو کروشل کانفرنٹیشن ول ٹیل می دیٹ, اور میں نے ان بٹوین کیسے اپنا رویہ رکھنا ہے اور آفٹر دیٹ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ چیز کلیئر ہے کہ جب ہماری کوئی ایکسپیکٹیشنس کو وائلیٹ کرتا ہے, ہمارا کوئی بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے یا پھر کوئی اپنی کمٹمنٹ شو نہیں کرتا, کوئی وعدہ توڑتا ہے, تو ہم اس ٹائم پہ کنفرنٹ کرتے ہیں. اب اس کا سب سے پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ود دی ہارٹ. ریممبر کروشل کانورسیشن کا بھی یہی پرنسپل تھا, اگر کسی کو یاد ہو, کہ یو اسٹارٹ ود دی ہارٹ. آپ اپنے آپ سے شروع کرتے ہو, آپ اپنے اندر سے چینج لانا شروع کرتے ہیں. اب اس میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں واٹ اینڈ ایف کی, کہ آپ واٹ ایکچولی یو وانٹ ٹو کنفرنٹ, کہ آپ ایکچولی میں کیا کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں. a lot of times ایسے ہوتا ہے کہ پرابلم کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہم کسی اور پرابلم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر جب ایکٹیو ایڈکشن میں آپ لوگ گھر پہ لیٹ آتے ہیں اور فیملیز کافی دیر تک ویٹ کری ہوتی ہیں, رات کا کافی ٹائم گزر جاتا ہے, ویٹ کری ہوتی ہیں. جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو آگے سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور فیملیز جو ہیں وہ اپنا گلہ بھی شو کرتی ہیں. ایکچوئل پرابلم کیا ہوتی ہے, مطلب گھر لیٹ آنا از ایکچوئل پرابلم, یا ان کی جو اندر مائنڈ میں تھاٹس چل رہی ہیں فیملی کی وہ ایکچوئل پرابلم ہے. یہ ایکچوئل پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ فیل یہ کر رہے ہیں کہ کیا گاڈ فاربڈن کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا یا کہیں پہ اسٹک تو نہیں ہو گئے, لائک جو ان کے اندر ایک ریسنگ تھاٹس جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ لیٹ نہیں آ رہے ہوتے. اکثر اوقات فیملیز اس کو ڈپینڈنسی کی وجہ سے یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں, اب یہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک ایگزامپل رکھی ہے کہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کہہ کر گئے کہ میں رات کو 10 بجے واپس آ جاؤں گا, لیکن آپ اپنی کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترے, یا آپ نے اگلے کی وائلیشن کو ایکسپیکٹ کیا, ہرٹ کیا. تو یہاں پہ کروشل کانفرنٹیشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی, کہ فیملیز کنفرنٹ کریں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ اس طرح سے آپ نے میرا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک کیا. لیکن ایکچولی فیملی ایسا کرتی ہے کیا؟ جب آپ گھر آتے ہیں فیملیز تو ڈانٹتی ہیں کہ آج بھی اتنی لیٹ آئے ہو. فیملیز تو یہ نہیں نا کہتی کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میرا ٹرسٹ بریک کیا. فیملیز یہ تو نہیں کہتی, پہلا ریئیکشن ان کا یہ تو نہیں ہوتا. فیملی کا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے وہ جو ایگریشن اتنا اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ بس آج تو آ لینے دو, آج اس کی خیر نہیں ہے, آج تو میں نے اس کا کمرہ لاک کر دینا ہے, اس کو کمرے میں بند کر دینا ہے اور پھر اب یہ کہیں جا نہیں سکتا. تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں پرابلم ہے کیا, واٹ از دی ایکچوئل پرابلم جو کہ ہم نے کنفرنٹ کرنی ہے. کیونکہ جب ہم ایکچوئل پرابلم کو کنفرنٹ نہیں کرتے تو اگلے کا رویہ وہی رہتا ہے. جیسے کہ کیا فیملی جب آپ کو ڈانٹتی ہیں, جب آپ گھر آتے ہیں مدر سے فادر سے ڈانٹ پڑتی ہے, تو کیا آپ دوبارہ جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ پھر اگلے دن لیٹ آتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں اور پھر اس سے اگلے دن دوبارہ اور لیٹ آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملیز کا جو پیٹرن ہے, جس طرح سے لوڈ ونز آپ کے کنفرنٹ کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ رائٹ, کیونکہ وہ ایکچولی جو رائٹ پرابلم ہے, جو ایگزیکٹ پرابلم ہے, اس کو ڈیل نہیں کر رہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کروشل کانفرنٹیشن میں کہ ہم نے ایگزیکٹلی کنفرنٹ کرنا کیا ہے, کیا ایسی بات ہے جو ہم نے اگلے بندے کو جس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے, واٹ ایم آئی فیلنگ, میری فیلنگس کیا ہیں, میں کیا فیل کر رہا ہوں. کیا مجھے یہ اس بات کا برا لگ رہا ہے کہ وہ لیٹ, ابھی تک اس نے اپنی کمٹمنٹ شو نہیں کی. کیا مجھے اس بات کا برا لگ رہا ہے کہ مجھ سے وعدہ تو 10 بجے کا کر کے گیا تھا اور ابھی 2-3 گھنٹے اوپر ہو گیا اور ابھی تک نہیں آیا. کیا مجھے اس بات کا برا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو, کہیں پہ اسٹک نہ ہو گیا ہو. مجھے ایگزیکٹلی کس بات کا برا لگ رہا ہے. کیا مجھے اس بات کا برا لگ رہا ہے کہ اس نے میری پچھلے ہفتے کی ڈانٹ کا بدلہ مجھ سے اب آگے لے رہا ہے. تو ہمیں یہ ایز اے پرسن یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اپنے ڈائلاگ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی کمیونیکیشن سکلز کو انہانس کرنے کے لیے, کہ ہم اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ ایگزیکٹلی میں کیا چاہ رہا ہوں. شروع میں فور اے ٹائمنگ ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, ان کو تو جو ٹریننگ ملی ہوئی ہے کہ 1 منٹ کے اندر بات کرنی ہے, غصہ نہیں کرنا, تو اچھی بات ہے, میرے لیے فائدہ مند بات ہے, یہ میں تو اپنے کام کرتا رہوں گا. شروع میں یہ رویہ ایسا ہی جائے گا, لیکن یہ زیادہ دیر تک رہے گا نہیں, کیونکہ جو ایک پیچھے سے آپ کو پش مل رہا ہوتا ہے نا, اور پیچھے سے آپ کی فیملی آپ کو پراپرلی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دس از ناٹ دی رائٹ وے, آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اور آپ میرے بیٹے ہیں, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, مجھے آپ کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا. تو یہ جو لائنز ہیں نا عثمان صاحب, یہ آپ کو ڈیپ ڈاؤن انکانشیسلی بڑا افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, کہ آہستہ آہستہ یہ چیز اگر فور اے ٹائمنگ شروع میں تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بڑا اچھا ہوا, لیکن یہ زیادہ دیر تک یہ پیٹرن چلتا نہیں ہے.
زیادہ دیر تک یہ چیز رہتی نہیں, کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز ایک جو مورل بیل ہوتی ہے نا, وہ جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. ایک پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹلی ہم پوچھتے ہیں کہ وٹ ڈو آئی وانٹ فار مائی سیلف, کیا میں اپنے آپ سے کیا چاہتا ہوں, میں اس ریلیشن شپ سے کیا چاہتا ہوں, میں جو اس ریلیشن شپ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں میری ان سے کیا وانٹس ہیں. تو آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی میرا ایشو ہے کیا, ایگزیکٹلی میری پرابلم ہے کیا, مجھے کس بات کا برا لگ رہا ہے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سب کا اپنا اپنا ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کا اوپینین غلط نہیں ہو سکتا. الاٹ آف ٹائمز ہوتا بھی ہے, جو کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اوور آل ویو ہے کہ ڈرگس کرنا اچھا نہیں ہے, رائٹ. ڈیپ ڈاؤن یو آلسو نو اٹ کہ ڈرگس کرنا از ناٹ گڈ, لیکن آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہے اس چیز میں کہ چرچ کا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میرا سائیکوسس چرچ سے تو اتنا ٹریگر نہیں ہوا تھا. میرا باقی ٹھیک ہے, باقی ڈرگس میں نہیں کروں گا, الکوہل نہیں کروں گا, آئس نہیں کروں گا, ہیروئن نہیں کروں گا, جتنے بھی بڑے ہیں نہیں کروں گا, بٹ چرچ تو کچھ نہیں کہتا. بٹ آپ کو یہ چیز تو پتہ ہوتی ہے کہ چرچ بھی بہت خرابیاں کر رہی ہے, لیکن آپ کا ایک ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. تو کروشل کانورسیشن یا کانفرنٹیشن میں کوئی غلط صحیح نہیں ہوتا, آپ کے بس اوپینینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور آپ اپنے اوپینینس کو ایک سیم پیج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ ایک ہیلدی ڈائلاگ میں پھر چلے جاتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کروشل کانفرنٹیشن صحیح سے کر نہیں پاتے ہیں, یا ہمیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا, یا ہمیں کنفرنٹ کرنا نہیں آتا, تو ہمارے کیا کیسے کیسے ایکشنز ہو جاتے ہیں. جیسے ایک انہوں نے کہا کہ ہم سائلنس میں چلے جاتے ہیں, یا پھر ہم کانورسیشن سے ودڈرا کر لیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اوائڈنس پہ بھی چلے جاتے ہیں نا, یعنی کہ آپ اگلے بندے کو ہی اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جب بھی آپ کا اس سے سامنا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں پھر مجھے کنفرنٹ کرنا پڑے گا, مجھے اس کو احساس دلانا پڑے گا, مجھے اس کو بتانا پڑے گا, تو آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ ان کو سارکاسٹکلی کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب تو ہم ایکٹیو ایڈکشن سے ذرا باہر آ گئے ہیں, تو اب ہم کیسے کنفرنٹ کریں, کیسے ہم اگلے بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, کیسے انہیں بتائیں کہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے یہ جو رویہ اختیار کیا برا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں کہ ایگزیکٹلی ایشو کیا ہے, ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے. جیسے دیکھیں, الاٹ آف ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا نا ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے, ایک ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے. ہم غلطی کرتے ہیں, اور جب ہم انڈر دی انفلوئنس ہوتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, ہمارا اینگر آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے, غصہ نکل آتا ہے. پھر جب ہم سوبر اسٹیٹ میں آتے ہیں, ہمیں احساس ہوتا ہے اچھا میں نے تو بہت غلطی کر دی, مجھے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, پھر ہم سوری کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے رسپیکٹ کی, کہ رسپیکٹ کا تو ہم نے ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا کسی سے بھی بات چیت کرتے وقت, چاہے وہ ہمارا ورکر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارا امپلائی ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم نے رسپیکٹ کو کبھی نہیں بھولنا. کیونکہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ, سارے ڈائلاگ کی خرابی آتی ہی تب ہے جب اگلے کے رسپیکٹ کو وائلیٹ کر دیتے ہیں. اور اگلے کی رسپیکٹ کو ہم وائلیٹ اس لیے کرتے ہیں بیکاز ہم جو وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, یا جو اس کی غصے میں وہ آ جاتا ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی اس کی پرسنالٹی ہے. بٹ ایکچولی میں جیسے بھی یہاں سے کسی نے کہا کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی سینسز میں نہیں ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کیا بات کر رہے ہیں, اور ہم نے کیا کیا باتیں کر دی اور اگلے کو کتنا ہرٹ کر دیا ہے. تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈفرینشیٹ کریں دوسرے سے, یعنی کہ اپنی جو آپ کی پرسنالٹی ہے اور جو اگلے بندے کی پرسنالٹی ہے, دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اسی طرح جو انسان کا غصہ ہوتا ہے اور انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے, دونوں اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں, دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں.
रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अच्छा यही इसकी पर्सनैलिटी है, इसकी नेचर ही ऐसी है, ये है ही ऐसा, ये गुस्सीला है, ये ऐसा नहीं होता। यहाँ से फिर हम अगले बंदे की रिस्पेक्ट ही करना छोड़ देते हैं। तो ये अगर हम याद रखें, ये बड़ा मुश्किल काम है कि जब आप किसी के साथ डायलॉग में हैं और आपने अगले बंदे को वो अगला बंदा गुस्से में आ गया, तो ये अपने आप को बताना कितना मुश्किल है कि अच्छा ये तो अभी अपनी सेंसेस में नहीं है। उस टाइम पे इट्स वेरी हार्ड कि आप अपने आप को डेलिबरेटली ये चीज़ बताएं कि अच्छा ये बंदा इस टाइम पे अपनी सेंसेस में नहीं है। ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है और ये इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन एंड कॉन्वर्सेशन दोनों जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस के साथ साथ एनहांस होती हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है या आप चीज़ों को इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर नहीं रहे और रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी इसमें सक्सीड नहीं कर सकते। हमें लग रहा होता है जैसे हमने यहाँ पे सीख लिए, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि अच्छा किस तरह से हमने अगले बंदे को एक राइट वे में एक बात को कन्फ्रंट करना है। हमें लगता है कि अब हमें कन्फ्रंटेशन आ गई है, बट जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी रेपिटेशन नहीं करेंगे, हम कभी भी उस फेज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम कभी भी एग्जैक्टली ये नहीं सीख सकेंगे कि किस तरह से हमने राइट वे में कन्फ्रंट करना है। तो यहाँ पे जब हम असर्टिवनेस को सिखा रहे होते हैं या असर्टिवनेस के बारे में बात की जा रही होती है, तो उसमें सिर्फ असर्टिवनेस ये नहीं है कि सिर्फ आपने आई लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, अपनी टोन ठीक रखनी है और आपने पोलाइटली बात करनी है। उसमें ढेरों और एलिमेंट्स हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हम भूल जाते हैं वो ये होता है कि अपने एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना है और जो आपकी एग्जैक्टली जो ट्रू फीलिंग है, जो ट्रू प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम अपनी ही प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज्ड होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हाईलाइटिंग है। इस बात को डिस्कस करूँ, इस चीज़ में, इस केस में हम एक प्रायोरिटाइजिंग करते हैं, हम प्रायोरिटाइज बनाते हैं, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि किस तरह से हमने पहली प्रॉब्लम को, इशू को डिस्कस करना है, फिर हमने मूव ऑन होना है नेक्स्ट इशू के ऊपर, फिर हमने मूव ऑन होना है थर्ड इशू के ऊपर। जब हम प्रायोरिटीज़ सेट नहीं करते हैं तो फिर हमारी वो एक प्रॉब्लम्स का जंगल अब बन जाता है और वो हमसे फिर हम उसको सही से डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, हम उसको सही से कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे होते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। जैसे आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है और उस केस में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ ने हर्ट किया है। क्या उनकी टोन ने आपको हर्ट किया है? क्या उनकी जो आपके साथ एक फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है उसने आपको हर्ट किया है? क्या उनके ट्रस्ट उन्होंने आप पे नहीं किया या ट्रस्ट इश्यूज़ थे उन्होंने हर्ट किया है? तो अपने आप से सवाल पूछना और अपनी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बड़ा अहम होता है ऐसे सिचुएशंस में। जब हम किसी के साथ डायलॉग कर रहे होते हैं ना, इट्स लाइक कि हम अपने आप को डिपिक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को शो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हम हैं क्या। तो जब ये डायलॉग ही हमारी पहचान बन जाती है, अगला बंदा, जैसे आपने सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा, उसकी बात करने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, वो जब भी बात करता है तो बड़ी अच्छी और इम्पैक्टफुल बात होती है, बड़े अच्छे से समझ आती है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि फ़लाँ बंदा तो जब भी उससे बात करो वो गुस्से में ही बात करता है, वो हमेशा रहता भी गुस्से में है, उसको कभी मैंने स्माइल करते हुए नहीं देखा। तो इट मीन्स कि जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं या हम किसी के साथ डायलॉग में हैं तो हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि जब हम डायलॉग में होते हैं तो हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये नेसेसरी कि हम प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करें एंड ऑल्सो असर्टिव भी हो जाए। तो असर्टिवनेस पे भी हम मज़ीद बात करेंगे, बड़े डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली जो हम ये डिस्कस करते रहते हैं कि असर्टिवली बात करें, असर्टिवनेस यूज़ करें, इसको सीखें, इसको प्रैक्टिस करें, बट व्हाट एग्जैक्टली असर्टिवनेस इज़? खाली आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, खाली टोन को मैच कर लेना, खाली पोलाइट हो जाना इज़ नॉट असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का सबसे पहला जो रूल है वो है ही ये कि आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। अब उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी हम हेरा फेरी कर जाते हैं। अक्सर औकात हम वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते जो हम एग्जैक्टली करना चाह रहे होते हैं, बट हम उसके आगे एक मास्क लगा के गलत फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, जो कि हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, जो कि हमने सोचा नहीं होता कि अच्छा मैंने ये भी एक्सप्रेस करना था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक रूल है कि राइट वे में अपनी फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस करनी है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं,
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।